السلام علیکم دوستو۔ عزیز دوستو، انسان اپنے دماغ تلے رہتا ہے اور دماغ اپنی سوچ کا غلام، اور سوچ پر آب و ہوا، موسم، ماحول، زمین کا گھومنا، مختلف ستاروں کا گھومنا اثر کرتا ہے۔ ناظرین محترم، اس سے قبل بھی ہم وقتاً فوقتاً اپنے ناظرین کو علم نجوم کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک برج کا انتخاب کر کے اس کے حاملین کے مزاج اور شخصیت پر بحث کر سکیں۔ اس کے علاوہ ممکنہ طور پر ذائقے کے مطابق زمانہ حال میں ان پر ستاروں کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کو بھی اپنی گفتگو کا حصہ بنایا جائے۔ آج کی یہ ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کے لیے ہم نے دائرۃ البروج کے دوسرے گھر یعنی بروج ثور کا انتخاب کیا ہے، جس کا حاکم ستارہ زہرہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ترتیب کے لحاظ سے اس برج کا دارالبروج میں وہ دوسرا نمبر ہے اور اس کا حاکم ستارہ زہرہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ ہر برج کی ایک شناختی علامت ہوتی ہے، اسی طرح ثور کی علامت بیل ہے، اور اسی وجہ سے اسے ثور یعنی بیل سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، خاکی عنصر کے حامل اس برج کے حامل افراد کا خوش بختی کا عدد 6 ہے۔ 20 اپریل تا 20 مئی تک پیدا ہونے والے افراد کا برج یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی صاحب یا صاحبہ کو اپنی صحیح تاریخ پیدائش کا علم نہ ہو تو وہ اپنے نام کے ابتدائی حروف یعنی بے یا واو کی مدد سے بھی اپنا برج معلوم کر سکتے ہیں۔ زمرد، لاجورد اور نیلم عام طور پر اس کے لیے اچھا پتھر تسلیم کیے جاتے ہیں، جبکہ اس برج کے حامل افراد کے لیے بہترین رنگ زرد، نارنجی یا ہلکا نیلا سمجھا جاتا ہے۔ خوش بختی کا دن جمعہ ہے اور عدد جس کا مجموعہ بھی 6 بن سکے، اس کے لیے بابرکت تصور ہوتے ہیں۔ برج ثور کے حامل افراد کے دوست برج میں جدی اور سنبلہ، جبکہ مخالفت میں اسد، عقرب اور دلو کو شامل کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ اس برج اور ستارے کے حامل افراد کا مزاج اس علم کی روشنی میں کیسا ہوتا ہے اور ان کی شخصیت کے کون کون سے منفی اور مثبت پہلو ہیں، بالفاظ دیگر کہ ان افراد کی خصوصیات کیا ہیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم نے اپنے ابتدائیہ میں عرض کیا کہ اس برج کا حاکم ستارہ زہرہ ہے، جس کو قدیم منجمین رقاصائے فلک کا خطاب بھی دیتے ہیں کہ زہرہ کے بدولت اس برج کے تحت پیدا ہونے والے افراد بلا کے حسن پرست ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی چیز سے حسن کا پہلو تلاش کرنے کے نہ صرف شوقین ہوتے ہیں بلکہ انہیں اس کا کمال بھی حاصل ہوتا ہے۔ اگر بات کریں ثور افراد کی شخصیت کے مثبت پہلوؤں کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فطری طور پر ثور افراد مضبوط اور عملی ہوتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ بہت نفیس ہوتی ہے۔ زندگی کے بارے میں ان کا رویہ بالکل واضح ہوتا ہے۔ یہ اپنی فطرت کے مطابق دوسروں کے کام آتے ہیں۔ یہ لوگ بے حد وفادار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ گھر بنانا جانتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مکان کے کس گوشے میں کس طرح آرام دہ بنانا ہے۔ یہ لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں اور ان کے دوست و احباب ان کا مہمان بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اگر بات کریں ثور افراد کی شخصیت کے منفی پہلو کی تو ثور ایک مادی برج ہے۔ ثور ایک مادی برج ہے اور یہ ظاہری آنکھ سے دیکھی گئی چیزوں سے متاثر ہوتا ہے۔ مثلا بہت سی ثور اور خواتین یا عورتوں کے لیے فرد کا کوٹ عیاشی نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ ان عورتوں کو ڈیزائننگ کا کریز ہوتا ہے۔ ان کو اپنی جسمانی خد و خال کا بھی بے حد فکر ہوتا ہے اور خود کو فٹ رکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ اکثر اوقات انتہائی خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اگر اپنی اس عادت پر کنٹرول نہ کر سکیں تو پھر یہ ڈارک آف جبراٹل نہیں ہوتے، صرف خود غرض ہوتے ہیں اور خود کو دوسروں سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے جذبات کو بڑے تعمیری انداز میں استعمال کرتے ہیں، مگر بعض اوقات اسی برج میں ہٹلر جیسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو جذبات کا انتہائی منفی استعمال کرتے ہیں۔ اگلی جو ان کی خصوصیت ہے یا آپ منفی پہلو کہہ لیں، وہ ہے کینہ پرور اور حاسد افراد۔ ایک منفی ثور انتہائی سردرد مہر، ظالم، تشدد پسند اور دوسروں کو اذیت دے کر لطف اٹھانے والا ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت غصے میں بھرا رہتا ہے اور اس کے مزاج میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ لوگ کینہ پرور ہوتے ہیں اور حسد کی آگ میں جلتے ہوئے کسی کو گولی مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ثور افراد اپنی فطرت کے اس تاریخ پہلو سے بہت خوف زدہ رہتے ہیں۔ یہی خوف انہیں مادیت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔
جہاں انہیں سوائے تباہی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ان افراد میں پھلنے پھولنے کی خواہش یا ارادہ بہت کم ہوتا ہے۔ ان کا مقصد کسی دوسرے کا سہارا ڈھونڈنا ہوتا ہے تاکہ یہ اپنی ذات کی تکمیل کر سکیں جسے وہ ادھورا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، سور افراد مادہ پرست شخصیت کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ سور بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ نظریات کو چباتے رہتے ہیں، ان پر غور و فکر کر کے ناپ تول کرتے رہتے ہیں۔ وہ بھرپور غور و فکر کرنے کے بعد ہی کسی نظریے کو قبول کرتے ہیں یا کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح سور کو غصہ بھی بہت دیر میں آتا ہے، لیکن ایک دفعہ اس کو غصہ آ جائے تو پھر ان سے بچنا بفرے ہوئے بیل کی ٹکر سے بچنے کے مترادف ہوتا ہے۔ عام طور پر سور افراد عوامی عزت و توقیر اور شہرت حاصل کرنے کے بجائے دولت اور کمائی کو پسند کرتے ہیں۔ ان کو ایک ایسی پوزیشن چاہیے جس میں زیادہ کمائی ہو، بے شک عزت کم ہو۔ وہ ایسی جگہ کو پسند نہیں کرتے جس میں عزت بہت زیادہ ہو لیکن دولت کم ملے۔ سور افراد صرف اسی وقت شان و شوکت کو پسند کرتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ اس کی وجہ سے ان کا بٹوا بھی باری رہے گا۔ عزیز سامعین، سور افراد فنکارانہ صلاحیتوں کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ سور افراد بچوں کو پسند کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ رویہ اپناتے ہیں سخت۔ رومان کے معاملے میں سنجیدہ اور شدید جذباتی ہوتے ہیں۔ یہ ایک دفعہ کسی کا لحاظ کر لیں تو ہمیشہ کے لیے کر لیتے ہیں۔ فنکارانہ صلاحیت کی وجہ سے برج سور کے اکثر افراد تھیٹر اور سکرین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ تجربات سے اس قابل بن جاتے ہیں کہ دوسروں کے کام، معاملات اور مقاصد کو فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ اچھی چیزیں خریدنے کے شوق میں بعض دفعہ یہ لوگ خرچ کرنے میں کبتی پن کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ عادت بنا لیں کہ خوشحالی کے زمانے میں اچھے اور مستحکم کاروبار میں سرمایہ کاری کریں۔ سخت مزاجی کے مالک بھی ہوتے ہیں یہ سور لوگ۔ سور افراد بہت سخت مزاج ہوتے ہیں۔ وہ ہر قسم کی تبدیلی کی مزاحمت کرتے ہیں کیونکہ ان میں انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر لوگ ان کی تیز چلنے کو اگر لوگ جو ہیں وہ ان کو تیز چلنے کو کہیں تو وہ یہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان سے کہا جائے کہ فلاں کام کرو اور فلاں مت کرو، اور اگر وہ غلطی پر ہوں تو ان کو راہ راست پر لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگلی جو خصوصیات اس میں پائی جاتی ہے وہ مستقل مزاج، ہوشیار اور زبردست طاقت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کے اندر زبردست طاقت ہوتی ہے لیکن یہ جائز مقاصد کے لیے اس کو کبھی استعمال نہیں کرتے۔ اگر یہ اس وقت کو ایک دفعہ استعمال کر لیں تو پھر ان کو اس کے استعمال کا مزہ آتا ہے۔ یہ اپنے مقصد کی طرف بڑی ہوشیاری سے آگے بڑھتے ہیں اور بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے اپنی نظر ہمیشہ ہدف پر جمائے رکھتے ہیں۔ سور افراد محنتی، ذہین اور مستقل مزاج ہونے کے علاوہ ہوشیار اور چاقو چوبند بھی ہوتے ہیں۔ یہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ سور افراد ہر کام آرام سے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ سور افراد ہر کام میں مناسب منصوبہ بندی کر کے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سور افراد تصورات پر یقین رکھنے کے بجائے حقیقت پسند ہوتے ہیں اور ہر چیز کو حقیقی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگلی جو ان کی خصوصیت ہے وہ سور افراد باطن کے صاف اور گفتگو کے سچے ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین، سور افراد باطن کے صاف اور گفتگو کے سچے تو ہوتے ہیں، یہ آنے والے کل پر نظر رکھتا ہے اور مستقبل کی مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ مستقبل کے لیے بحث بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ سور افراد کھانے پینے کے بے حد شوقین ہوتے ہیں اور نفیس کھانے پسند کرتے ہیں۔ سور افراد کے اوپر چاند کے شدید اثرات پائے جاتے ہیں۔ اگلی جو ان کی خصوصیت ہے سامعین وہ یہ ہے کہ پرسرار اور سحر انگیز شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ سور افراد کی جسمانی بناوٹ میں خاص قسم کی پرسرار کشش پائی جاتی ہے۔ اگرچہ یہ لوگ بہت زیادہ خوبصورت اور خوبرو نہیں ہوتے لیکن ان کی شخصیت بڑی سحر انگیز ہوتی ہے۔ یہ لوگ بہت جلد دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ سور افراد خود کو بھی دوسروں سے پیار محبت سے پیش آتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ان کی جو ہے وہ عزت کریں۔ سور افراد اپنے راز عزیز ترین دوستوں کو بھی نہیں بتاتے۔ اگلی جو خصوصیت ان کی ہے، سور افراد دل کے سخی اور زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سور افراد بچپن میں کنجوس ہوتے ہیں مگر بڑے ہوتے ہی سخی بن جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی حیثیت سے زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کسی کو مشکل میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ اپنی خدا داد صلاحیتوں کی وجہ سے بہت جلد دولت کما لیتے ہیں۔ سور افراد کو موسم بہار بے حد پسند ہے اور یہ اس موسم میں بہت راحت اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔
عزیز سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا برج کا مختصر سا تعارف۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو باتیں سمجھ آئی ہوں گی اور ہماری ویڈیو اور ہماری یہ کاوش بھی جو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ بندھے رہیے تاکہ اگلی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکیں۔ اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت کے ساتھ مل جائے۔ بہت شکریہ، اپنا زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔